السلام علیکم۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ عربی میں کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو اپنی گرامر کی حالت بتانے کے لیے زبر، زیر، پیش کا سہارا نہیں لیتے؟ نہیں، وہ اس کے لیے پورے کے پورے حروف استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم انہی 5 خاص تھوڑے پراسرار اسماء یعنی الاسماء الخمسہ کے راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ بھئی یہ حروف سے اعراب کا مطلب کیا ہے۔ پھر ان 5 خاص اسماء سے ملاقات ہوگی، ان کی الگ الگ حالتیں دیکھیں گے، رفع، نصب، جر، ان کے استعمال کے کچھ ضروری اصول ہیں وہ جانیں گے، اور آخر میں سب سے مزے کی بات، سورہ یوسف کی مثالوں سے اس پورے کانسیپٹ کو پکا کر لیں گے۔ اچھا، تو عام طور پہ ہم سب یہی جانتے ہیں نا کہ عربی میں کسی بھی اسم کا اعراب اس کے آخری حرف پر لگی حرکت سے پتہ چلتا ہے، مطلب پیش ہے، زبر ہے یا زیر ہے۔ لیکن کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ الفاظ ہیں جو اس اصول کو مانتے ہی نہیں؟ جی ہاں، آج ہم انہی کہہ لیں کہ تھوڑے باغی الفاظ کو دیکھ رہے ہیں جو اپنی حالت بتانے کے لیے حرکات نہیں بلکہ پورے حروف استعمال کرتے ہیں۔ ذرا یہاں اسکرین پر دیکھیں، یہ بہت دلچسپ چیز ہے۔ ایک طرف ہے جاء محمدن، یہاں محمد پر پیش ہے، صاف ظاہر ہے کہ یہ فاعل ہے، ٹھیک۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں، قال ابوہم، یہاں بھی ابو فاعل ہے، کہنے والا وہی ہے، مگر یہاں پیش کی جگہ ایک پورا کا پورا واو موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ فرق کیوں ہے؟ بس یہی وہ پہیلی ہے جسے آج ہم مل کر حل کریں گے۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ گرامر کے اس خاص VIP کلب میں آخر کون کون شامل ہے۔ آئیے ان 5 ممبران سے ملتے ہیں جن کے اپنے ہی اصول ہیں۔ یہ ہیں وہ 5 مشہور نام۔ سب سے پہلے ابن یعنی والد، پھر اخن یعنی بھائی، اور ہمن یعنی سسر۔ یہ 3 تو ہو گئے خاندانی رشتے۔ اس کے بعد ہے فو جس کا مطلب ہے منہ، اور آخر میں زو یعنی والا یا صاحب۔ بس صرف یہی 5 الفاظ ہیں جو اس خاص قاعدے کو فالو کرتے ہیں۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ اصل میں ابن جو ہے وہ ابوون تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ زبان ہمیشہ آسانی کی طرف سفر کرتی ہے، تو چونکہ یہ الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوتے تھے، بولنے میں آسانی کے لیے ان کے آخر سے کمزور حرف واو کو ہٹا دیا گیا۔ عربی گرامر میں اس عمل کو کہتے ہیں تخفیف، یعنی کسی لفظ کو ہلکا کرنا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ حرف جو تخفیف کے لیے ہٹایا گیا تھا وہ واپس کب آتا ہے؟ وہ تب واپس آتا ہے جب یہ اسماء مضاف بنتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ گمشدہ حرف جب واپس آتا ہے تو گرامر کا پورا کھیل کیسے بدل دیتا ہے۔ اب ذرا اس ٹیبل کو غور سے دیکھیں۔ سچ پوچھیں تو یہی اس پورے سبق کا خلاصہ ہے۔ جب یہ اسم حالت رفع میں ہوگا یعنی فاعل بنے گا تو واو نظر آئے گا، جب حالت نصب میں ہوگا یعنی مفعول تو الف نظر آئے گا، اور جب حالت جر میں ہوگا یعنی حرف جر کے بعد تو یا استعمال ہوگی۔ واو، الف اور یا، بس یہی 3 حروف ہیں جو ان کی پوری کہانی سناتے ہیں۔ اور اس کی بہترین مثال ہمیں ملتی ہے سورہ یوسف میں۔ آیت ہے قال ابوہم، ان کے والد نے کہا۔ اب یہاں سوال کریں، کہنے والا کون ہے؟ والد۔ اس کا مطلب ابو فاعل ہے، اور اس کے فاعل ہونے کی نشانی پیش نہیں بلکہ یہ واو ہے۔ دیکھا، بالکل ہمارے اصول کے مطابق۔ اچھا، اب نصب کی حالت کو دیکھتے ہیں، اور مثال پھر سے سورہ یوسف سے ہی ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، وہ اپنے والد کے پاس آئے۔ یہاں آنے کا عمل کس پر واقع ہو رہا ہے؟ والد پر۔ تو آبا یہاں مفعول ہے، اور چونکہ یہ حالت نصب میں ہے اس کی نشانی زبر نہیں بلکہ یہ الف ہے۔ اور آخر میں باری آتی ہے حالت جر کی۔ آیت ہے ارجعوا الی ابیکم، اپنے والد کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہاں الا ایک حرف جر ہے، اس کی وجہ سے ابھی حالت جر میں چلا گیا، اور اس کی علامت کیا ہے؟ زیر نہیں بلکہ آخر میں لگی ہوئی یہ یا ہے۔ لیکن ٹھہریں، ایسا نہیں ہے کہ یہ خاص اعراب ہر وقت کام کرتا ہے۔ نہیں، اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ چلیں اب وہ ان شرائط کو جانتے ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے، تبھی یہ حروف ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ 4 شرطیں ہیں، انہیں اچھی طرح یاد رکھیں۔ پہلی شرط، یہ اسم لازماً مضاف ہونا چاہیے۔ دوسری شرط، اس کی اضافت یا متکلم یعنی میرے کی طرف نہ ہو۔ تیسری، یہ اپنی اصل یعنی مکبرہ شکل میں ہو، تصغیر کی شکل میں نہ ہو۔ اور چوتھی اور آخری شرط،
یہ واحد ہو یعنی سنگیولر، تسنیہ یا جمع نہ ہو۔ تو پہلی اور سب سے اہم شرط پر بات کرتے ہیں۔ اس اسم کو مضاف ہونا ہی پڑے گا، مطلب اس کے بعد کوئی اور اسم آنا چاہیے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہو، جیسے ابو بکرن یا اخوہ۔ اگر یہ اکیلا آ گیا تو بس یہ اپنا خاص اسٹیٹس کھو دے گا اور بالکل عام اسما کی طرح حرکات سے اعراب لے گا۔ اس آیت میں دیکھیں، ان لہو ابا، یہاں ابا کے بعد کوئی مضاف الیہ ہے نہیں، یا اکیلا ہے، بالکل، اسی لیے اس نے اپنا خاص اعراب یعنی الف نہیں لیا بلکہ عام اعراب یعنی 2 زبر قبول کیے۔ تو یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ مضاف ہونے کی شرط کتنی اہم ہے۔ باقی شرطیں بھی اہم ہیں، لیکن ذرا چوتھی شرط کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس کی مثالیں بہت عام ہیں۔ یہ قاعدہ صرف اور صرف تب لاگو ہوگا جب یہ اسم واحد یعنی سنگولر ہو۔ اگر یہ ڈوئل یا پلورل فارم میں آیا تو یہ اپنے اس خاص کلب سے باہر ہو جائے گا اور پھر اس پر تثنیہ اور جمع کے عام اصول لاگو ہوں گے۔ مثال کے طور پر سورہ کہف کی یہ آیت دیکھیں، فکانا ابواہو، یہاں بات ہو رہی ہے 2 والدین کی، تو یہ تثنیہ یعنی ڈیول ہے، اسی لیے اس کی حالت رفع واو کے ساتھ نہیں بلکہ تثنیہ کے اپنے اصول کے مطابق الف کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے، مطلب اس نے الاسماء الخمسہ والا قاعدہ یہاں چھوڑ دیا۔ اچھا، اب اس گروپ کے 2 ممبرز ایسے ہیں جن کی اپنی کچھ اضافی شرطیں بھی ہیں، آئیے ان پر بات کرتے ہیں۔ پہلا ہے زو۔ اس کو اس گروپ میں شامل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا مطلب ہو صاحب یعنی والا یا مالک، جیسے ہم کہتے ہیں زو مالن یعنی مال والا۔ اب فو کا معاملہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ یہ اصل میں لفظ ہے فمن یعنی منہ، لیکن یہ اپنا خاص اعراب صرف اور صرف تب قبول کرتا ہے جب اس کے آخر سے میم ہٹا دیا جائے۔ اگر میم اس کے ساتھ لگا رہے جیسے فمو کا تو یہ بھی عام اسم بن جائے گا اور اپنا اعراب حرکات سے ہی لے گا۔ چلیں تو اب تک ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اسے ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس علم کو قرآن فہمی کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، الاسماء الخمسہ کا خاص اعراب یعنی واو، الف اور یا صرف تب کام کرے گا جب وہ 4 شرطیں پوری ہوں: مضاف ہو، اضافت یا المتکلم کی طرف نہ ہو، مکبرہ ہو اور واحد ہو، اور ہاں، زو کا مطلب صاحب ہو اور فو بغیر میم کے آئے۔ اب آخری اور سب سے اہم سوال، اس علم کو ہمیشہ کے لیے پکا کیسے کیا جائے؟ جواب بہت آسان ہے، سورہ یوسف۔ بس آج ہی قرآن کھولیں اور اس سورہ کو اس گرامر کی اینک لگا کر پڑھیں۔ آپ کو ابن اور اخن کی تینوں حالتوں کی اتنی مثالیں ملیں گی کہ یہ کانسیپٹ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اس علمی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ عربی گرامر کی ایسی ہی دلچسپ گہرائیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو تفہیم نحو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرن۔